ہیلو ناظرین، آج ہم کریں گے واحد جمع۔ واحد جمع بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، ایم پی ٹی میں اسکرین ٹیسٹ میں یہ آئے گا اور ہم نے آج اس کی ڈیٹیل کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے واحد جمع ہے کیا؟ واحد یہ وہ اسم ہے جو ایک چیز کے لیے بولا جائے، ایک چیز کے لیے ہم جو بولتے ہیں اسے کہتے ہیں واحد۔ ایک چیز کے لیے بولا جائے جیسے لڑکا، بچہ، مسجد۔ اور جو جمع ہے وہ ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، وہ اسم جو ایک سے اچھا، اب واحد جمع کو بنانے کے طریقے ہم دیکھنے لگے ہیں۔ واحد جمع کو اردو میں اور اس کے علاوہ عربی میں ہم دو طرح سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہے اردو جمع بنانے کے طریقے۔ اردو جمع بنانے کے طریقے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تین طرح سے، مینلی تین طرح سے ہے، لیکن چوتھی بھی ہم ایڈ کریں گے اس میں۔ ابھی سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس فرسٹ ون، اس میں آ جاتا ہے اگر ہم کسی بھی ورڈ کے، اسپیسیفک ورڈ کے آخر میں بڑی یہ لگا دیں تو اس سے جمع بن جائے گی اس کی۔ جیسے ہم نے اوپر کہا لڑکا، تو اس کے اگر ہم آگے اینڈ پہ لگائیں گے بڑھئے تو یہ بن جائے گا لڑکے، ٹھیک ہے، لڑکے بن گیا۔ اسی طرح گدھا، اور اینڈ پہ یہ الف ریموو کر کے یہاں پہ ہم ایڈ کر دیں گے بڑھئے اور یہ بن جائے گا گدھے۔ جو سیکنڈ وے ہے اس کا آپ دیکھتے ہیں، اس میں کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ اسموں میں لگا دیتے ہیں یہ نون گنہ، یہ ایڈ کریں گے۔ جیسے آپ دیکھیں ہمارے پاس ہے ایک ورڈ میز، اس میز میں ہم نے ایڈ کی یہ واحد ہے میز، اس میں ہم نے اگر ایڈ کیا یہ نون گنہ تو یہ بنی میز ہے، یہ ہمارے پاس جمع ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس ہیں بھیڑ، تو ہم یہ نون گنہ ایڈ کریں گے تو یہ بن جائے گا بھیڑیں۔ بہت ایزی ہے یہ تو۔ اب تھرڈ ون دیکھ لیتے ہیں۔ تھرڈ ون میں کیا ہوتا ہے، ہم الف نون گنہ ایڈ کرتے ہیں۔ جیسے آ جائے گا واحد میں کرسی، اور ہم یہاں پہ لکھیں گے کرسی، یہ اور یہ الف آ گیا ہمارے پاس اور یہ نون گنہ، کرسیاں، کرسی کرسیاں۔ جیسے لکڑی، لکڑی، یہ الف نون گنہ لکڑیاں۔ اب جو فورتھ ون ہے اس میں ہم کیا ایڈ کریں گے، لیٹس سپوز ہمارے پاس آ جاتا ہے حمزہ یہ اور نون گنہ، حمزہ یہ اور نون گنہ۔ اب اگر ہم واحد دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کنواں، اور اگر اس کی جمع میں ہم یہ ایڈ کریں حمزہ یہ نون گنہ تو یہ بن جائے گا کنویں۔ دھواں، اور واحد یہ دھواں ہو گیا اور اس کی جمع بن جائے گی دھویں۔ اچھا جی، یہ چار ہو گئی اردو جمع۔ اب ہم نے دیکھنا ہے نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے عربی جمع۔ اگر واحد جمع ہم عربی کے طرز سے دیکھیں تو اس میں ڈیفرنٹ انہوں نے کہا ہے کہ وزن مقرر کیے جاتے ہیں اور ان وزنوں کی بنیاد پر واحد کا جمع بنتا ہے۔ اب یہ وزن کتنی قسم کے ہیں
یہ ہمارے پاس مینلی ہیں 12 قسم کے وزن. ان وزنوں کے لحاظ سے ہم نے ڈسکس کرنا ہے. عربی میں واحد جمع وزن کے اعتبار سے. اب اس میں انہوں نے وزن جو ہے وہ مقرر کر دیے، اور وہ اسم جس بھی وزن کے لحاظ سے آئے گا وہ اس وزن کی کیٹیگری میں ایڈ ہو جائے گا. یہ اسم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم کہیں گے جو جس وزن کی فہرست میں شامل ہونے کی خصوصیت رکھتا ہو وہ اس میں شامل کر دیا جائے گا. مطلب یہ کیٹیگرائز انہوں نے کر لیا کہ جو اسم جس کیٹیگری میں ہمارے پاس آ رہا ہوگا، جس وزن میں آ رہا ہوگا، ہم اس کو اس میں ہی شامل کر دیں گے. اب اس میں ہمارے پاس ٹوٹل آ جاتے ہیں 12 وزن. ہم وزن کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے یہ کس کیٹیگری میں اس کے کون کون سے ورڈ آ رہے ہیں، اور اس لحاظ سے انہیں میمورائز کریں گے بار بار. میمورائزیشن سے کیا ہوگا؟ اچھا جی، سب سے پہلے آ جاتا ہے نمبر 1 کیٹیگری جو وزن کی ہمارے پاس ہے، وہ ہے افعال. یہ اس کا نام ہے. اس کیٹیگری میں اب جو جو فعال کرے گا ہم نے وہ لکھنا ہے. افعال. یہ ہے پہلا وزن افعال. اب اس کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس ایگزامپل ہیں. سب سے پہلے اس کی نور، انوار، عمل، اعمال. اسی طرح فعل، افعال، حکم، احکام، موج، امواج، حجر، احجار. یہ تھا پہلا وزن. اب ہم دیکھیں گے دوسرا وزن. فعلا. لا. اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے دوسرا وزن. واحد جمع ایسے ہی آئیں گے اس کے نیچے. ہاں جی، اس کی ایگزامپل ہے عالم، علماء، وزیر، وزراء، عاقل، اکلا. اسی طرح جاہل، جہلا، بخیل، بخلا، صالح، صلحہ، خطیب، خطبہ، فقیر، فقراء. آگے دیکھ لیتے ہیں تیسرا وزن جو ہے وہ ہے ہمارے پاس فعول. فعول میں ہمارے پاس کیا ہوگا؟ وہ اسم آئیں گے جو اس میں فٹ ہوتے ہیں. جیسے ہمارے پاس اگر دیکھ لیں تو واحد میں آ جائے نقل،
نقول. نفس نفوس. شک شکوک. اس کے علاوہ قلب قلوب. امر امور. فن فنون. فیض فیوز. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے فورتھ ون کا نام ہے وزن کا. اس میں دو طرح سے آتے ہیں وزن، دو وزن آ جاتے ہیں. اب دو وزن کیسے آتے ہیں؟ اس میں پہلا جو ہے وہ ہے مفاعل. اس کیٹیگری میں ایک ہی کیٹیگری میں دو فٹ ہوتے ہیں. مفاعل مفاعل اور دوسرا ہے افعال. الف فعل فا عین لام ال. افعال. مفاعل افعال مطلب وہ ورڈز جن میں پہلی دو پہ زبر آئے گی اور اینڈ میں جو تھرڈ ورڈ ہے اس کے نیچے زیر، جیسے آئین کے نیچے ال. تو اس کی ایگزامپلس میں ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلی جو ایگزامپل ہے اس میں آ جائے گا ہمارے پاس مسجد، مساجد، مساجد. مکتب دوسری ایگزامپل. مکاتب. تھرڈ ون ہمارے پاس آ جائے گی قاعدہ، قواعد. اس کے علاوہ مقصد، مقاصد. اول اوائل. ملک ممالک. مدرسہ مدارس. یہ ساری اس میں آ جائیں گی. یہ 4 کمپلیٹ ہو گئے. نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس 5واں وزن، 5th. 5واں وزن ہے ہمارے پاس مفاعیل یا افاعیل. مفاعیل یہاں اسے ہم کہیں گے افاعیل. مفاعیل افاعیل میں ہم واحد جمع دیکھیں گے. ایگزامپلس کون کون سی اس وزن میں فٹ آتی ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس مکتوب. تو اس کی جمع ہوگی مکاتیب. تکلیف تو یہ آ جائے گا تکالیف. نیکسٹ آ جائے گا ہمارے پاس تجویز، اور یہ ہو جائے گا تجاویز. ساؤنڈ سیم ہو رہی ہے. اس کے علاوہ تفسیر، تفاسیر، مضمون، مضامین، قانون، قوانین، معروف، معارف، یہ ساری آ جائیں گی. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو چھٹا وزن ہے اس میں ہمارے پاس آ جائے گا فعال. وہ ہے فعال. یہ آئین فعال. فعال میں کیا ہوگا ہمارے پاس؟ پہلی ایگزامپل ہے ہمارے پاس عامل، عمال، فاجر، فجار. اسی طرح تاجر، تجار، کافر،
کفار، خادم، خدام۔ اب دیکھ لیتے ہیں 7 وزن۔ جو 7واں وزن ہے ہمارے پاس وہ ہے افعیلا۔ افعیلا۔ اب اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا؟ جیسے ہے اگزامپل ولی، اولیاء، غنی، اغنیاء، قریب، اقربا۔ اسی طرح نبی، انبیاء، سخی، اسخیاء، تقی، اتقیاء۔ یہ سارے 7ویں وزن میں آئیں گے۔ اب دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس وزن نمبر 8۔ جو 8واں وزن ہے اس میں ہمارے پاس آ جائے گا فعال۔ اس وزن کو کہتے ہیں فعال۔ یہ MCQ ایسے بھی آ سکتے ہیں کہ اس وزن میں کون سا ورڈ لائے کر ہے، اسے کون سا ملتا ہے۔ تو اس کی اگزامپل ہیں صوم، صیام، سیام، کبیر، کبار، جبل، جبال، نقطہ، نکات، صفت، صفات، بلد، بلاد۔ اب ہمارے پاس آ جاتا ہے وزن نمبر 9۔ نویں وزن میں ہمارے پاس آ جاتا ہے افعیلا۔ افعیلا میں ہمارے پاس اگزامپلز ہیں۔ سب سے پہلی دوا، ادویہ، زماں، ازمینہ۔ یہ تھوڑا چینج ہے باقیوں سے، جیسے مثال، امثلہ۔ اچھا جی، اب ہمارے پاس جو وزن نمبر 10 ہے وہ ہے جمع الجمع، مطلب جمع الجمع۔ وہ اسم ہوتا ہے اس میں، اس وزن میں وہ سب آ جاتے ہیں جس کو ہم ایک بار جمع کیے ہوئے ورڈ کو دوبارہ جمع کر سکتے ہیں، مطلب 2 بار۔ جیسے دوا، ادویہ، ادویات۔ اگر ہم دیکھیں تو ایک آ جاتا ہے اسم الفاظ جس کا ہم نے واحد جمع کرنا ہو، جسے ہم کہہ دیتے ہیں واحد۔ ایک اس کی آ جائے گی جمع، ایک آ جائے گی جمع الجمع۔ اس کیٹیگری میں ہمارے پاس آ جاتی ہے پہلی اگزامپل دعا، ادویہ اور دوا، ادویہ، ادویات۔ جیسے رسم، رسوم، رسومات، رقم، رقوم، رقومات۔ اسی طرح وجہ، وجوہ، وجوہات، خبر، اخبار، اخبارات۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس وزن نمبر 10 ہے، 11 ہے سوری، اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے تثنیہ۔ یہ ایک الگ کیٹیگری ہے۔ اچھا، وزن چینج ہو جاتی ہے۔ یہ واحد اور جمع کے درمیان
بالکل ایک الگ سی کیٹیگری آ جاتی ہے جو دو چیزوں کے لیے بولی جاتی ہے، جیسے والد والدین، خط خطین، سبیل سبیلین، زاویہ زاویتین، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اینڈ پہ اس کے یہ اور نون گنا ہی ایڈ ہوتا ہے. تو اس کی ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. ایک ہے اگزامپل والد والدین، یہ نون گنا ایڈ ہو گیا. خط خطین، سبیل سبیلین. اب ہمارے پاس آ جاتا ہے جو نیکسٹ ہے وہ ہے اسم الجمع. اسم الجمع، اسم الجمع میں کیا آتا ہے؟ یہ وہ اسم ہے جو خود واحد ہوتا ہے لیکن معنی وہ جمع کے دے گا. یہ ورڈ خود واحد ہے لیکن معنی کیا دے گا؟ خود واحد ہے یہ اسم اور معنی جمع کے دے گا. جیسے کہ آپ دیکھ لیں آ جاتا ہے اس میں مثلاً لشکر، فوج، معنی جمع کے ہیں لیکن یہ ورڈ واحد ہے. جماعت، ریور، گروہ، پارٹی، یہاں کوئی غلہ وغیرہ، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ میں ہم انشاءاللہ کریں گے اس تذکیر و تانیث کریں گے ہم.